اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، ہمیں جب بھی کہیں جانا ہو یا کوئی کام کرنا ہو تو ہم سب سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں تاکہ اس کام کے دوران ہمیں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری کی گئی تمام تیاریوں پر پانی پھر جاتا ہے اور جو ہم سوچتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا، بلکہ اس کے برعکس کچھ الٹا ہی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اس کے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسے ہی کچھ لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو اپنے کام کے ایسے نتائج دیکھنے کو ملے جن کے بارے میں انہوں نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان عجیب و غریب قصوں کی حقیقت جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تاہم چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے اردو کور نامی اس یوٹیوب کے منفرد چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجیے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ دی اسٹیچو۔ ناظرین گرامی، کسی کا مجسمہ تعمیر کروانا ہمارے نزدیک اس کو تا قیامت عزت دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تاریخ میں کئی ایسے کمال کے لیڈر گزرے ہیں جن کی یاد اور عزت میں کئی مجسمے تیار کیے گئے، لیکن ایک مجسمہ تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بہت محنت اور کئی سالوں تک مشقت کرنی پڑتی ہے تاکہ ایک اچھا اور بہترین مجسمہ تیار کیا جا سکے۔ لیکن 2017 میں ایمانوئل سینٹوس نامی ایک آرٹسٹ نے کرسٹیانو رونالڈو کا ایک مجسمہ بنایا۔ کرسٹیانو رونالڈو آج کے دور کے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں پوری دنیا ان کی محنت اور ان کے ہنر کی وجہ سے جانتی ہے۔ یہ پرتگال کی فٹ بال ٹیم کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں۔ رونالڈو کی عزت افزائی کے لیے پرتگال کے ایک ایئرپورٹ کو رونالڈو ایئرپورٹ کا نام بھی دیا گیا ہے۔ پہلے اس ایئرپورٹ کا نام میڈریا پرتگال ایئرپورٹ تھا، جسے بعد میں بدل کر کرسٹیانو رونالڈو مدیرا انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ جب اس ایئرپورٹ کو رونالڈو کا نام دیا گیا تو رونالڈو کی عزت میں ان کا ایک مجسمہ بھی بنایا گیا۔ لیکن جب سب نے اس مجسمے کو دیکھا تو سب نے یہ بات نوٹس کی کہ وہ رونالڈو کی شکل سے بالکل ہی مختلف تھا۔ اس کے بارے میں اس آرٹسٹ نے کہا کہ یہ وہ مجسمہ نہیں ہے جو کہ وہ بنانا چاہتے تھے۔ ان کے بنائے اس مجسمے کا سوشل میڈیا پر بہت زیادہ مذاق بھی اڑایا گیا، جس کے بعد ایمانوئل نامی یہ آرٹسٹ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ اپنی اس غلطی کی بھرپائی کرنے کے لیے انہوں نے پھر سے یہ کام کرنا چاہا۔ اس بار انہوں نے رونالڈو کا ایک اور مجسمہ بنایا جو کہ ہو بہو رونالڈو سے ہی ملتا تھا، لیکن لوگ آج بھی اس پہلے والے مجسمے کو بھولے نہیں ہیں اور آج بھی کئی جگہ اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ایمانوئل سینٹوس نے اپنی غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ کہا جاتا ہے کہ سینٹوس بڑے ماہر مجسمہ ساز ہیں، مگر یہ حقیقت سامنے نہ آ سکی کہ رونالڈو کے مجسمے کی تیاری میں ان سے کیا غلطی سرزد ہوئی۔ فلیش موب۔ معزز دوستو، لوگوں کے ساتھ مذاق کرنا اور ان کی ویڈیوز کو ریکارڈ کرنا آج کے دور میں بہت ہی عام سی بات ہے۔ اس عمل کو پرینک کا نام دیا جاتا ہے۔ لوگ طرح طرح کے پرینکس کر کے ایک دوسرے کو ہنساتے اور انٹرٹین کرتے ہیں، اور اگر کوئی بھی پرینک کسی کو جسمانی یا ذہنی اذیت نہیں دے رہا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لوگ ایسے پرینکس کو بہت زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں۔ لیکن اسپین میں کچھ لوگوں نے اس طرح کا مزیدار پرینک کرنے کے بارے میں سوچا جس میں انہوں نے اپنے ہی ایک ساتھی کو کسی مشہور سیلیبریٹی کی طرح تیار کیا اور باقی کے چند افراد اس کے پیچھے سیلفی سٹک، ٹرائی پوڈز اور اپنے کیمراز لے کر بھاگنے لگ گئے تاکہ عام لوگ بھی اس سے ایک سیلیبریٹی ہی سمجھے اور اس پر ان کا رد عمل ریکارڈ کیا جا سکے۔ لیکن جب ان لوگوں نے یہ پرینک کرنا شروع کیا تو لوگوں نے ان کے ہاتھ میں پکڑی سیلفی سٹک اور ٹرائی پوڈز وغیرہ کو چھڑی اور بندوق سمجھا، جس کی وجہ سے وہاں پر موجود تمام لوگ ڈر گئے اور ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ چونکہ یہ پرینک اسپین کے مصروف بازار میں کیا گیا تھا اور رش میں ڈر کے مارے لوگوں کے بھاگنے کی وجہ سے بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور کئی افراد بھاگتے ہوئے زمین پر بھی گرے، جس کی وجہ سے وہ بھاگنے والے لوگوں کے پاؤں کے نیچے بری طرح کچلے بھی گئے۔ اس عجیب پرینک نے اسپین کے باسیوں کو ہسپتال پہنچا دیا۔ پولیس والوں نے جب اس کنڈیشن پر قابو پایا اور تحقیق کی گئی تو علم ہوا کہ یہ سب ایک پرینک تھا۔ اس بےہودہ پرینک پر پولیس والوں نے ان تمام مذاق کرنے والوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان پر کارروائی بھی کی گئی۔ اس کے بعد شاید ہی انہوں نے کسی طرح کے پرینک کرنے کے بارے میں سوچا بھی ہوگا۔ دوستو، کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ ہیٹس آف۔ معزز ناظرین گرامی، کسی انہونے واقعے کی وجہ سے حضرت انسان کا چونک جانا کوئی عام بات نہیں۔ ایسا کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے کہ عام افراد کوئی غیر معمولی چیز دیکھ کر ڈر جاتے ہیں
اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ شاید آپ کے ساتھ بھی ایسا کئی بار ہو چکا ہو۔ تاہم 1797 میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا جب جان ہنگرنٹن نامی شخص نے پہلی مرتبہ اپنے سر پر ایک ٹوپی پہنی تھی جو کہ خاصی لمبی تھی۔ کون نما یہ ٹوپی پہلی بار منظر عام پر آئی تھی۔ اس وقت کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کون نما اس قسم کی ٹوپی آخر ہوتی کیا ہے یا اسے کیسے اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے جب جوہن اس ٹوپی کو اپنے سر پر پہن کر گھر سے باہر نکلے تو انہیں دیکھ کر سبھی لوگ ان سے ڈر کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ انہی ڈرے ہوئے لوگوں میں ایک بچہ بھی موجود تھا جو باقیوں کی طرح ہی جان سے ڈر کر بھاگ رہا تھا، اور بھاگتے بھاگتے اس کا پاؤں کسی چیز کے ساتھ ٹکرا گیا اور وہ بچہ نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جان کو دیکھ کر دو عورتیں تو ڈر کے مارے اسی جگہ بے ہوش ہو گئی۔ اس عجیب حادثے کے بعد ایک اور حادثہ پیش آیا کہ جوہن کو گرفتار کر لیا گیا اور ایک پبلک ایریا پر وائلنس یعنی لوگوں کو ڈرانے کے جرم کی سزا میں 50,000 روپے کا جرمانہ کیا گیا، لیکن جوہن نے وہ جرمانہ ادا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے مطابق اس نے کوئی ایسا جرم کیا ہی نہیں جس کی وجہ سے اسے جرمانہ بھرنا پڑے، کیونکہ اس کو اپنی مرضی سے فیشن کرنے اور اپنی مرضی کا لباس پہننے کا پورا حق ہے۔ اور آج اتنے سالوں بعد وہی ٹوپی ایک بہت بڑا فیشن بن چکی ہے، اور آج شاید یہ کوئی سوچتا ہو کہ صرف ٹوپی پہننے سے ہی اسے جرمانہ دینا پڑ سکتا ہے۔ دی جائنٹ بیلن۔ ناظرین گرامی، 1997 میں بارنی دی ڈائناسورز نامی ایک کارٹون بہت زیادہ مشہور تھا، اس لیے اس وقت ایک پریڈ کے دوران اس بارنی دی ڈائناسور جیسا دکھنے والا ایک بہت ہی بڑا غبارہ بنایا گیا جسے صرف اور صرف خاص طور پر اس پریڈ کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس 8 فٹ بڑے غبارے کو جب اس پریڈ میں سب کے سامنے لایا گیا تو سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے آج سے پہلے اتنا بڑا غبارہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ہوا بہت زور سے چلنے کی وجہ سے وہ غبارہ اسے پکڑے ہوئے لوگوں کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہاں موجود بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ غبارہ ایک بجلی کے تار سے ٹکرا کر پھٹ گیا، جس کی وجہ سے اس میں موجود ساری ہوا نکل گئی اور کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ ایک ایسا ہی واقعہ ایک اور جگہ ہونے والی پریڈ میں بھی پیش آیا۔ اس غبارے کا سائز 75 فٹ تھا اور وہ بھی اسی طرح ہوا سے بے قابو ہو گیا اور اسے تھامے ہوئے لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر ایک ٹریفک لائٹ میں جا کر لگا، جس کی وجہ سے وہ ٹریفک لائٹ ٹوٹ کر اس کے نیچے کھڑی 2 عورتوں کے سر میں جا کر لگی، جس کے نتیجے میں وہ دونوں ہی بہت بری طرح زخمی ہو گئیں اور انہیں فوراً ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہم میں سے شاید ہی کسی نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ ایک غبارہ بھی کسی کو اتنی بری طرح زخمی کر سکتا ہے، اور شاید یہی سوچ کر اتنے بڑے غبارے کو اس پریڈ میں لایا گیا تھا۔ بیک فائر۔ ناظرین گرامی، آئی فون بنانے والی ایپل نامی کمپنی سے ہم سب بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ ایپل کمپنی اپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے دنیا بھر میں بہت مشہور ہے اور اس کی بنائی گئی ہر پروڈکٹ اور ڈیوائس کو پوری ہی دنیا میں پسند کیا جاتا ہے، لیکن 2014 میں بنائے گئے آئی فون 6 میں بہت زیادہ شکایات آنے لگی تھی کہ یہ فون جیب میں پڑا ہی بینڈ یعنی مڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری بڑی کمپنیز نے اس بات کا فائدہ اٹھانا شروع کیا اور ایل جی کمپنی نے اپنا ایک نیا موبائل لانچ کیا جو پہلے سے ہی بینڈ بنایا گیا تھا، اور ایپل کی کمپنی کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ کی کہ ہمارے موبائل فون بینڈ ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہ پہلے سے ہی مڑے ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ ٹویٹ بہت زیادہ مشہور ہوئی، لیکن اس ٹویٹ نے ایل جی کمپنی کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی کر دی، کیونکہ جس موبائل فون سے ایل جی کمپنی کا یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہینڈل کیا جا رہا تھا وہ فون ایپل کمپنی کا ہی تھا، جسے بہت زیادہ لوگوں نے اس ٹویٹ کے نیچے لکھا ہوا دیکھا، جس کے بعد ایپل کمپنی کا مذاق اڑانے کے لیے کیا گیا یہ ٹویٹ ایل جی کمپنی پر بہت ہی بھاری ثابت ہوا اور سب ایل جی کمپنی کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے ایل جی کمپنی کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور آئی فون کمپنی کا مذاق اڑانا ایل جی کمپنی کے لیے بہت زیادہ مہنگا ثابت ہوا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کا بھی مذاق اڑا کر اس کی دل آزاری کرنا گناہ ہے اور اس مذاق سے آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ جی تو دوستو، ہمیں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ہلکی پھلکی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجئے اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔